الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. احباب گرامی قدر، ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان میں ایک قتل ہو جاتا ہے، مرڈر ہو جاتا ہے. قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. قاتل نے رات کے اندھیرے میں قتل کیا. بھتیجے نے اپنے چاچا کو قتل کر دیا. اس کی دو وجوہات تھی. ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے چاچا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا. چاچا بھتیجے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر رضامند نہ تھا. دوسرا یہ کہ وہ چاہتا تھا کہ چاچا کے پاس جتنا بھی مال ہے اس کا وارث میں بن جاؤں، وہ سارا میں اکیلا ہڑپ کر لوں. اسے کوئی راستہ نہ ملا سوائے اس کے کہ اس نے رات کے اندھیرے میں اپنے چاچا کو قتل کیا اور اس کی لاش کو لے جا کر ایک روایت میں آتا ہے کہ دور پھینک دیا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس نے کسی اور کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دیا. جب صبح ہوئی تو قرآن بتاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. یاد کرو اس وقت کو جب تم نے قتل کیا ایک جان کا اور تم ایک دوسرے پر الزام دھر رہے تھے. قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی اور تلواریں بے نیام ہو کر ایک دوسرے کا ناحق خون بہاتی کہ ان میں جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا آپس کے لڑائی جھگڑے اور اختلافات سے بہتر ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں. چنانچہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اپنے پروردگار سے کہیے کہ وہ ہمیں بتائے اس کا قاتل کون ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اللہ رب العالمین میرے ساتھ کلام کرتا ہے، تو اللہ ہمیں بتائے کہ اس کا قاتل کون ہے تاکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا خون خرابہ کرنے سے بچ جائیں. ایک لمبا پروسیجر ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گزارا. گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا. بالآخر انہوں نے ذبح شدہ گائے کا حصہ مقتول کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، لبوں کو جنبش دیتا ہے، قوت گویائی اللہ عز و جل اس کو عطا فرماتا ہے اور وہ بول کر اپنے قاتل کا نام اور ایڈریس سب کچھ بتا کر دوبارہ سے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہے. اب اتنا بڑا معجزہ ہوا ان کے سامنے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو مانتے، اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرتے، اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ رب العالمین کی پہلے سے زیادہ نافرمانیاں کی اور بغاوتیں کی. استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور اللہ تبارک و تعالی اس سارے واقعے کو بیان کر کے ارشاد فرما رہا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر
پتھر کی مانند سخت ہو گئے، پتھر کی مانند تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو برما میں کیا ہو رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ دنیا کے مشرق مغرب شمال جنوب میں اس وقت تمہارے مسلمان بھائیوں بہنوں بچوں بزرگوں اور خواتین کے اوپر کیا بیت رہی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، تمہارے دل پتھر کی مانند سخت ہو چکے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، باوجود اس کے کہ پتھر صلابت اپنے اندر رکھتا ہے، قساوت ہے اس کے اندر، لیکن وہ پھر بھی نفع و ثانی سے خالی نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن سنتے ہیں لیکن اثر انداز نہیں ہوتے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم کتنے مرنے والوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے کندھا دے کے نماز جنازہ پڑھ کے پڑھا کے قبرستان لے جا کے قبر میں اتار کے زمین پہ لٹا کے مٹی قبر کے اوپر ان کے ڈال کے واپس آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوتے کہ آج ان کا جو انجام ہوا ہے ایک دن ہمارا بھی ہونے والا ہے۔ ہمیں دنیا سے اتنی محبت ہو چکی ہے، ہمیں دنیا کے ساز و سامان سے اتنی محبت ہو چکی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے انسان ہیں جو اپنے عمل کے ساتھ یہ کہتے ہیں اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا، اور کتنی ایسے ہیں جو دیدہ دلیری سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کتنی ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ جب آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ میرے عزیزوں، سوال یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو مان لینا چاہیے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ کون سا ڈاکٹر علاج کرے گا ہمارے دل کا کہ ہمارے دلوں میں جو سختی آ گئی ہے یہ دور ہو جائے، ہمارے دل نرم ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت و فرما برداری کے لیے نرم ہو جائیں، موم ہو جائیں؟ کیا علاج ہے اس کا؟ علاج یقین مانیے دنیا میں کسی ڈاکٹر کسی سرجن کے پاس نہیں ہے، نہ پاکستان میں نہ پاکستان سے باہر، بھلے لندن چلا جائے، امریکہ چلا جائے، بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملک میں ہی کیوں نہ چلا جائے، ہاسپٹل میں چلا جائے، ڈاکٹر کے پاس، اللہ کی قسم یہ جو بیماری ہے اس کا علاج دنیا میں کسی ہاسپٹل میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بیماری کو ہمیں بیماری سمجھنا ہے، کیوں؟ سمجھیں گے نا انشاءاللہ یہ بیماری ہے، ہم نے اس کا احساس کرنا ہے۔ جب احساس ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کے علاج اور معالجے کی فکر کریں گے۔ جس طرح پیٹ درد ایک بیماری ہے، سر درد ایک بیماری ہے، اتنا درد ہوتا ہے بعض مرتبہ شدید سر میں کہ انسان کہتا ہے میرا سر درد کے مارے پھٹا جا رہا ہے، بخار ہو جاتا ہے تو ہم اسے سیریس لیتے ہیں کہ کہیں یہ بگڑ نہ جائے، کہیں بر وقت اس کا علاج نہ کروانے کی وجہ سے موت واقع نہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، ایسے ہی یہ جو دل کا سخت ہو جانا ہے یہ ایک بیماری ہے، ہمیں اس کو بیماری سمجھنا ہے اور ہمیں اس کو سیریس لینا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج وہ ہے جو محسن انسانیت، قائد اعظم، ہم سب کے پیر و مرشد، ہم سب کے رہبر و رہنما، ہم سب کے مقتدا و پیشوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تصفو كما يصفو الحديد اذا اصابه الماء، بلا شبہ یہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے جب اسے پانی چھوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فوراً فکر مند ہوتے ہوئے استفسار کرتے ہیں فما جلاؤها یا رسول اللہ، یا رسول اللہ پھر یہ بتائیے کہ ہم اپنے دلوں پہ چھا جانے والی غفلت کو اور دل کے زنگ میل کچیل کو کس طرح دور کر سکتے ہیں کہ ادھر اللہ کا قرآن سنیں ادھر اپنے گردن کو جھکا دیں، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم ربی ہو ادھر گردن جھکائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم مصطفیٰ ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔
دل نرم ہو جائے اللہ کی یاد کے لیے. یہ بھی تو صحابہ ہیں, نماز ادا کر رہے ہیں, رخ ان کا بیت المقدس کی طرف ہے. جی ہاں, وہ بیت المقدس, وہ فلسطین, وہ یروشلم جہاں پر آج ظلم و بربریت کی داستان رقم کی جا رہی ہے. مدینہ طیبہ میں نماز پڑھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز فجر ادا کر رہے ہیں اور ان کا رخ بیت المقدس کی طرف ہے. ایک آنے والا آتا ہے اور کہتا ہے رات میں نے عشاء کی نماز اللہ کے رسول کے ساتھ ادا کی, اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ادا کی. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحابہ نے یہ نہیں سوچا ابھی ہم نماز میں ہیں, چلو جب آئندہ نماز پڑھیں گے پھر بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر لیں گے. ابھی ہم پہلی رکعت میں ہیں, چلو ہم دوسری رکعت میں ایسا کر لیں گے. ابھی ہم پہلی رکعت کے رکوع میں ہیں, رکوع میں ایسا کرنا عورتوں کے لیے بھی مشکل ہوگا, مردوں کے لیے بھی مشکل ہوگا, امام کے لیے بھی مشکل ہوگا, کہیں کوئی نیچے نہ گر جائے, کسی کو چوٹ نہ لگ جائے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں سوچا, بلکہ نماز میں رکعت میں رکوع کی حالت میں امام گھوم کر اس طرف آ جاتا ہے, خواتین گھوم کر دوسری جانب چلی جاتی ہیں, اور مرد رکوع کی حالت میں ہی اپنے اپنے رخ بیت المقدس سے ہٹا کر بیت اللہ شریف کی طرف کر لیتے ہیں. یہ ہے جذبہ اطاعت, یہ ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری. عمیر بن حمام کہتے ہیں اگر یہ کھجوریں کھاتے کھاتے میں اس کھجور کے کھانے میں مصروف ہو گیا, وقت لمبا ہو جائے گا, زندگی لمبی ہو جائے گی. اللہ کا حکم سنا, اللہ کے رسول نے بشارت دی, کون ہے جو لڑتا ہوا شہید ہو جائے, میں محمد اللہ کا رسول اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. عمیر بن حمام کہتے ہیں یہ کھجور کا گچھا جو میرے ہاتھوں میں ہے, اگر میں یہ کھجوریں کھانے میں مصروف ہو گیا تو زندگی لمبی ہو جائے گی, وقت لمبا ہو جائے گا. کھجوریں پھینک دیتے ہیں, تلوار میان سے نکالتے ہیں, اپنے آپ کو دشمن کے درمیان پھینکتے ہیں, جوان مردی بہادری دلیری سے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صدق فصدقہ اللہ, اس نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا تو اللہ نے بھی اس کے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. یا رسول اللہ یہ کیفیت کیسے پیدا ہوگی کہ ادھر اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے, ہمارا فلسطینی بھائی, ہماری کشمیری بہن, دنیا میں کہیں بھی مظلوم مسلمان ہمیں اپنی مدد کے لیے پکارے اور ہم اللہ کے قرآن حکیم کے اس حکم پر عمل فوراً بجا لائیں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ, جب تیرا مسلمان بھائی, تیری مسلمان بہن, مسلمانوں کے بچے, مسلمانوں کے بوڑھے تمہارے سے مدد مانگے, وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ, کوئی رشتہ نہیں, نہ وطن کا, نہ ملک کا, نہ قومیت کا, نہ لسانیت کا, رشتہ ہے تو ایمان کا رشتہ ہے, رشتہ ہے تو اسلام کا رشتہ ہے, رشتہ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یہ کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے کہ پھر جب ہم سے وہ مدد مانگے تو ہم سب کچھ چھوڑ کر فوراً ان کی مدد کے لیے تیار ہو جائیں, ہمارا دل اللہ کی عبادت کے لیے, اطاعت و فرما برداری کے لیے اس قدر نرم موم ہو چکا ہو, پگھل چکا ہو. فما جیلا ہوا, اس کا علاج کیا ہے؟ دل کی یہ سختی کس طرح دور ہو سکتی ہے؟ جس طرح کا قرآن مجید پڑھ لیجئے, فرعون کا دربار بھرا ہوا ہے, بڑے بڑے جادوگر ہیں وہاں پر, انہوں نے اپنے جادوئی کرتب پیش کیے, اپنے جادوئی کرتب پیش کیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ایک وقت آیا کہ گھبرا گئے, میں نہیں کہہ رہا, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی, قلنا, ہم نے کہا, لا تخف, اے موسیٰ خوف نہ کرو, خوف نہ کرو, ڈرو نہیں, انکا انت الاعلی, بلا شک و شبہ تم ہی سر بلند رہو گے. کرنا کیا ہے؟ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا, یہ جو تمہارے دائیں ہاتھ میں عصا ہے اس کو پھینکو. اسے پھینکنے کی دیر تھی, اس نے حقیقی اسلحے کا روپ اللہ کے حکم سے دھار لیا اور ان کے نقلی مقلی سانپوں کو, وہ جو رسیاں تھی حرکت کر رہی تھی, جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر, لوگوں کی عقلوں پر جادو کر دیا تھا, وہ سب ختم ہو جاتا ہے. تو وہاں پر بڑے بڑے جادوگر سرنڈر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں آمنا برب العالمین,
العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے. رب العالمین تو فرعون بھی اپنے آپ کو کہتا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ رب العالمین فرعون نہیں ہے، رب موسیٰ و ہارون. رب العالمین وہ ہے جو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا رب ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، ایک نشانی دیکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ایک علامت دیکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ایک حکم دیکھا اور اس کا مشاہدہ کیا اور اپنے آپ کو جھکا دیا. اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت سنیں اور عمل کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار ہمیں حکم دے رہا ہے. فما جیلا ہوا یا رسول اللہ، ہم اپنے دل کو اللہ کی یاد کے لیے کیسے نرم کر سکتے ہیں، کیسے نرم کر سکتے ہیں؟ فرمایا دو کام کر لو، کثرت ذکر الموت، اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو، اپنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو، موت کا ذکر کثرت سے کرتے رہو، آخر مر جانا ہے. عش ما شئت فإنک میت. جبریل امین جنہیں بھیجنے والا رب جلیل ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر محبت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عش ما شئت فإنک میت. آپ جتنا عرصہ دنیا میں رہنا چاہیں رہ لیجئے، بالآخر موت ہے. صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے موت کے فرشتے کو اپنے بندے اور پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا. وہ آئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ جاتے ہیں اور اس کے منہ پہ تماچا رسید کر کے اس کی ایک آنکھ پھوڑ دیتے ہیں. موت کا فرشتہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس گیا اور کہا کہ اے پروردگار، میں تو گیا تھا آپ کے بندے اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے میرے منہ پہ تماچا رسید کر کے میری آنکھ پھوڑ ڈالی. اللہ تبارک و تعالی نے کہا دوبارہ جاؤ، جا کے موسیٰ سے کہو کہ وہ اپنا ہاتھ بیل کی پشت پہ رکھیں. ان کے ہاتھ کے نیچے بیل کی پشت کے اوپر موجود ہر بال کے بدلے میں ان کی زندگی میں ایک سال کا اضافہ کر دیا جائے. لیکن بالآخر جب یہ وقت پورا ہو جائے گا تو پھر موت کا جرعہ تلخ پینا پڑے گا. باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس طرح تو زندگی لمبی ہو جائے گی، میں ابھی اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہوں. اور کیا ایسے لوگ جو اللہ کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں ضائع کر دے گا؟ نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم سیہدیہم ویصلح بالہم ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم. جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا. سیہدیہم، اللہ ان کو ہدایت دے گا. ویصلح بالہم، اللہ ان کے معاملات استوار کرے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں جنتوں میں ہمیشہ کے لیے داخل کرے گا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. قربان جائیں اس بچے پر، قربان جائیں اس عورت پر، قربان جائیں اس جوان پر، قربان جائیں اس بوڑھے پر جو اپنی جان مسجد اقصی کا دفاع کرتے ہوئے، بیت المقدس کا دفاع کرتے ہوئے اللہ کے لیے قربان کرتا ہے. ادھر اس کی جان نکل رہی ہے، ادھر وہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ رہا ہے. یا لیت قومی یعلمون، ہائے کاش میری قوم جان لے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے پروردگار نے کس طرح میرے اگلے پچھلے علانیہ پوشیدہ کبیرہ صغیرہ تمام گناہ معاف کر کے مجھے عزتوں سے نوازا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، مت خیال کرو ان کے بارے میں جنہیں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے کہ وہ مردہ ہیں. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس ہے، ان کو رزق دیا جا رہا ہے.
شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹوں میں عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں جنت میں آتی جاتی ہیں، اور شہید اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ سوائے قرض کے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے معاف کر دیتا ہے، قبر کے عذاب سے اسے بچا لیا جاتا ہے، قیامت کے دن عزت و کرامت کا تاج اسے پہنایا جائے گا، اپنے گھر والوں میں سے 70 افراد جو کہ توحید والے ہوں گے، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا لیکن شرک کے علاوہ ان سے کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے ہوں گے، ان کی شفاعت کر کے انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 72 حوروں سے اس کی شادی کروا دے گا۔ یہ سارے انعامات اکرامات ہیں اور یہ سارے فضائل ہیں شہداء کے۔ کثرت ذکر الموت، موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہو، کیا پتا آج کا دن ہم میں سے کس کی زندگی کا آخری دن ہو۔ بالآخر ایک نہ ایک دن آنا ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی دنیا میں زندگی کا آخری دن ہوگا، وہ میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی اور ہے۔ دیکھتے نہیں ہم سے پہلے دنیا میں کتنے آئے، کہاں گئے، سب اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کے لیے فنا لکھی جا چکی ہے، بقا اگر کسی کے لیے ہے تو وہ صرف اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہایت محبت و شفقت کے ساتھ محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میرے دونوں کندھوں پر رکھ دیے اور مجھے مخاطب کر کے کہا یا عبداللہ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے، جیسے کوئی غریب الوطن غریب الدیار رہتا ہے، وہ پردیس میں جا کر دل نہیں لگاتا، اور جب پردیس جاتا ہے تو ضرورت کی چیزیں لے کر جاتا ہے۔ فرمایا ہم سب اس دنیا کے اندر مسافر ہیں اور ہماری اصل منزل انشاءاللہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جنتیوں والے اچھے اوصاف پیدا فرمائے تاکہ ہم سب جنت میں چلے جائیں، اور جہنمیوں والے برے اوصاف سے اور فاسد عقائد اور باطل افکار و نظریات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و معمول رکھے تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ ہمارا جسم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، ہمارا یہ نرم و نازک بدن، خوبصورت بدن جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی خاص رحمت میں ڈھانپ لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ایک سوال آیا ہے کہ وضو اور غسل کا طریقہ بتا دیجئے۔ بہت ہی سمپل ہے، آسان ہے، آپ سب توجہ کیجئے۔ پہلے تو آپ نے وضو کے لیے نیت کرنی ہے، نیت ضروری ہے۔ نیت دل کے ارادے کو اور قصد کو کہتے ہیں۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ دل میں ارادہ ہونا چاہیے، زبان سے کسی بھی قسم کے الفاظ ادا کرنا کسی بھی زبان میں ہو، نماز کے لیے ہو یا وضو کے لیے، ایسی کوئی بھی بات ہمارے پیارے نبی محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت و منقول نہیں ہے۔ بس دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، یہ کافی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ خوب اچھے طریقے سے دھونا ہے اور انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، اور دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو اچھے طریقے سے مل مل کر دھونا ہے، انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے، ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔
3 مرتبہ آپ یہ عمل کیجئے. اگر 1 مرتبہ تسلی ہو جاتی ہے الحمدللہ، 2 مرتبہ الحمدللہ، زیادہ سے زیادہ آپ 3 مرتبہ اپنے یہ عمل دہرا سکتے ہیں. چلو بھر پانی لے لیجئے اور آدھا منہ میں اور آدھا ناک میں چڑھا لیجئے. اچھے طریقے سے اپنی انگلی کے ساتھ اپنے دانتوں کو بیرونی جانب اور اپنے انگوٹھے کے ساتھ دانتوں کی منہ کی اندرونی جانب اچھے طریقے سے صاف کیجئے. اگر آپ مسواک کا اہتمام کرتے ہیں تو الحمدللہ یہ سونے پہ سہاگا ہے. اور پھر 1 by 1 پہلے اچھے طریقے سے بائیں ہاتھ سے ناک کا ایک نتنا صاف کیجئے، پھر ناک کا دوسرا نتنا صاف کیجئے، تاکہ نماز میں آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. اور اگر آپ یہ دونوں انگلیاں زبان کی جڑ تک لے جاتے ہیں تو یہاں پر بلغم جمع ہو جاتی ہے، جو کہ نماز کے دوران بہت سارے لوگوں کو گھاستے رہنے پر مجبور کرتی ہے. اس سے بھی الحمدللہ آپ کی خلاصی ہو جائے گی. 3 مرتبہ آپ نے یہ عمل کیا ہے. اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو ملا لینا ہے، لپ بھر کے پانی لینا ہے اور چہرے کو خوب اچھے طریقے سے دھونا ہے. چہرے کی حد ہے پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک، دائیں کان سے لے کر بائیں کان تک یہ چہرہ ہے. مرد حضرات جن کے چہرے پر داڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی سب مردوں کو سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے 4تھی مرتبہ اضافی پانی لے کر اپنے داڑھی کو خوب اچھے طریقے سے تر کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک خوب اچھے طریقے سے مل مل کر دھونا ہے. تو اعلان کر لیجئے کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہنے نہ پائے. اور پھر بائیں ہاتھ کو کوہنی تک اچھے طریقے سے، یہ بازو اسے کہتے ہیں، اگر یہاں تک دھو لیں تو اچھا ہے، کندھے تک دھو لیں تو یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ قیامت کے دن مومن کو اس کا زیور وہاں تک پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں کو پانی سے تر کرنا ہے اور خوب اچھے طریقے سے سر کا مسح کرنا ہے. پیشانی سے شروع کرنا ہے اور دونوں ہاتھوں کو سر پر پھیرتے ہوئے پیچھے گدی تک لے جانا ہے، پیچھے گدی تک لے آنا ہے. اور پھر دوبارہ انہیں آپ نے واپس لے کے آنا ہے وہیں پر جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، جیسا کہ عبداللہ بن زید اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما وعن الصحابہ اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے اس بات کو بیان کرتے ہیں. کانوں کا مسح کرنا ہے آپ نے، اس کے لیے الگ سے پانی لینا ضروری نہیں ہے، وہی پانی کافی ہے جو سر کے مسح کے لیے لیا تھا. انگشت شہادت کو، یہ جو دونوں انگلیاں ہیں، اس کو کان کے اندرونی حصے میں خوب اچھے طریقے سے پھیریے اور انگوٹھے کو کان کی بیرونی جانب، کان کی پچھلی جانب اچھے طریقے سے پھیر کر اپنے کانوں کو مسح کر لیجئے. اور آخر میں آپ نے اپنا دایاں پاؤں دھونا ہے اور خوب اچھے طریقے سے آپ نے انگلیوں کا خلال کرنا ہے اور پیچھے سے جو ایڑی ہوتی ہے اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اور پھر بایاں پاؤں دھو لینا ہے. الحمدللہ یہ آپ کا وضو مکمل ہو گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے. دعا پڑھنے کے لیے آسمان کی طرف دیکھنا یا انگلی سے اشارہ کرنا، ایسی کوئی بات ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی ہے، لہذا یہ عمل نہیں کرنا. بس ویسے ہی آپ نے سمپل دعا پڑھنی ہے اور وہ دعا یہ ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب یہ دعا پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے. پھر تصور کیجئے کہ جب نماز ادا کریں گے تو اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی. غسل کا طریقہ بھی سادہ سمپل آسان سا ہے. آپ نے ایسے ہی وضو کرنا ہے جیسے نماز کے لیے کرتے ہیں، لیکن جب آپ سر کے مسح پر پہنچے تو آپ نے سر کا مسح نہیں کرنا، کیونکہ سر پر پانی بہایا جاتا ہے. لہذا آپ غسل کرتے ہوئے وضو کریں گے لیکن سر کا مسح نہیں کریں گے، بلکہ اپنے سر پہ پانی بہائیں گے، خوب اچھے طریقے سے اسے تر کر لیں گے، اپنے کانوں کو بھی، اور پھر جسم کی دائیں جانب، پھر اس کے بعد جسم کی بائیں جانب، آگے اور پیچھے سے، فرنٹ بیک دونوں اچھے طریقے سے تسلی کر لیجئے کہ آپ کا بدن پانی سے بھیگ چکا ہے. اور آخر میں آپ نے اپنے پاؤں دھو لیے. اس دوران اگر تو آپ کا شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا ہے تو یہی وضو نماز کے لیے کافی ہے، اور اگر آپ کا ہاتھ شرمگاہ کو ٹچ کیا ہے تو پھر آپ کو نماز کے لیے دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا. یہ ہے وضو کا اور غسل کا مسنون طریقہ جو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے صحیح حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر کسی کا مزید کوئی سوال ہو، بہنیں بھی اپنے سوال لکھ کر بھجوا سکتی ہیں، کسی بچے کے ہاتھ بھجوا دیں. اور جو ہمارے بھائی ہیں، دوست، بزرگ ہیں، نماز کے بعد ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں تو آپ آئیے، تشریف لائیے، موسٹ ویلکم. کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو وہ کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعز الاسلام واهله في كل مكان. اللهم احفظ الاسلام
وأهله في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.